أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الاحزاب کی تفسیر چل رہی ہے جس کا پہلا ایپیسوڈ کل گزر گیا، جس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے شان نزول، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ تمام چیزیں کل بیان ہو چکی ہیں، اس کی تفسیر میں آ گئی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حبیب کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی اور امت کو یہ ترغیب دی کہ آپ کو دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ڈرائیں، آپ کو دنیا میں سپر پاور آ کر ڈرانے کی کوشش کرے یا آپ کو دوسری قومیں آ کر ڈرانے کی کوشش کرے، آپ کو اللہ کے دین کے معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے اندر ایمان رکھتے ہو. پھر آگے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. آپ ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لے آئے اور ان لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق ہے، آپ ان کی پیروی نہ کیجیے. یعنی یہ بات کہ آپ کسی طرح بھی اپنے مذہب کے علاوہ کی پیروی نہ کیجیے، یعنی دین اسلام پر جمے رہیے. آپ کو دوسرے مذہبوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کلچر کو چھوڑ کر، اپنی تعلیمات اور ثقافت کو چھوڑ کر آپ کو دوسرے کی کلچر، ثقافت، تہذیب اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر چلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اسلام نے یہ چیز پسند فرمائی ہے کہ اسلام کی قوانین اور اسلام کے جو ضابطے ہیں انسان پورا کا پورا اس پر چلے، اس لیے کہ وہ تعلیمات اور وہ جو ضابطے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں اس کی پیچھے کی حکمتیں اور اس کے پیچھے کیا فائدے ہیں یہ خود اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور انسان کو اس میں فائدہ ہی ہے. بعض مرتبہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کلچر میں آئے، ہم آپ کے کلچر کو اختیار کریں گے، یعنی خلط ملط ہم زندگی گزاریں گے. اس پر بھی انسان کو راضی نہیں ہونا چاہیے. مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان کو مومنین کو اپنا ملی تشخص کھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بات پر بھی تیار نہ ہو کہ آپ کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو دوسرے قوموں کی مشابہت میں. آپ اپنے پیجامے کے ٹخنے کو بھی آپ اسلامی طریقے پر رکھیے اور جمے رہیے اسلام پر. یہ اس لیے کہ ایک دنیا میں یہ سازش جو ہے رچی جا رہی ہے کہ آپ کو آپ کے کلچر سے ہٹا کر دوسرے کے کلچر کو اختیار کرنے کی اور دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات پر چلنے کی اور دھیرے دھیرے ان مذہب میں داخل ہونے کی آپ کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اس پر پوری فکر اور اس پر پورے راستے مہیا کی جا رہے ہیں. انسان کو اس سے بچے رہنا چاہیے.
پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ رب العزت اس کے پیچھے کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے اندر کیا راز ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بھلے انسان کو ابھی معلوم نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے اس کا علم انسان کو ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ اس چیز کی پیروی کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف دین مذہب پر یعنی دین اسلام پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی رولز اسلام نے آپ کو پیش نہیں کیے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے اتر رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ضابطے، قوانین، رولز آپ کو بنا کے بھیجے ہیں، بس آپ کو اس پر چلنا ہے۔ اگر آپ اس پر چلیں گے تو آپ کو دوسرے قوانین کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اپنے اسلام پر جمے رہیں گے۔ اگر آپ اس تعلیمات کو ہوتا یہ ہے کہ انسان ان تعلیمات کو حاصل نہیں کرتا، پھر دوسری کی سنی سنائی باتوں کو سنتا ہے، پھر خود ہی شک میں پڑ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ایسی کیسی تعلیم دی، اسلام نے یہ جگہ پہ یوں کیوں کہا، اسلام نے یہاں پر ایسا کہنا چاہیے تھا۔ دوسروں کی سنی سنائی پر ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اصل راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ خود اسلام کی تعلیمات براہ راست ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے تو اس کی کتابوں سے کم ان کے رہنے والوں سے اور ان کے ماننے والوں کو دیکھ کر اس تعلیمات کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب مومنین کو دیکھیں گے، امت مسلمہ کو آپ دیکھیں گے تو امت مسلمہ کی اتنی پاک مبرہ پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، اور جو اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے رہنے سہنے پر دیکھ کر اٹھائے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی ہے، البتہ چند لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں پھر اشکالات اٹھاتے ہیں جو کہ ناجائز اشکالات ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پردے میں ہے تو وہ کس قدر پردے میں ہے، پھر کیسے اپنے آپ کو غلط رواجوں میں، غلط رسم و رواج میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی اس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو اچھی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کا رویہ الگ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو لوگوں کو ڈائریکٹلی اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو دیکھی دکھائی اور دوسرے لوگوں سے سنی سنائی تعلیمات کم ہی حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العزت پر آپ کو توکل رکھنا ہے ہر حالت میں، چاہے کیسے ہی حالات آئے، اچھے حالات آئے، خراب حالات آئے، آپ کو ایمان میں آپ کے شکوک شبہات پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہو، آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہر حالت میں اللہ ہی پر توکل کرنا ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت، میں کل بھی یہ بات عرض کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس نے اللہ پر توکل کیا، آئے دن ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ماں باپ شہید ہو رہے ہیں لیکن زبان پر ان کی یہ کلمہ جاری ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ان کا توکل ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، وہ انسان کے حق میں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت، حالات تو کٹھن سے کٹھن ہوتے جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سمجھ نہیں ہے وہ کوئی کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے دلوں کو مطمئن کر رکھے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے جب اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر کامل یعنی پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک دیکھیے، جب انسان کسی چیز پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اس پر جب وہ چلتا ہے تو اس کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ راستے آسان ہوتے ہیں۔ اگزامپل، آپ کسی شہر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو ایک راستہ شکوک شبہات میں ڈالنے والا ہے، یعنی تذبذب کا شکار، یعنی آپ کو مذبذب
تذبذب میں ڈالنے والا ہے کہ آپ اگر یہ راستے سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ راستہ اچھا بھی ہو یا خراب ہو، اگر اچھا ہے تو وہاں تک جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، لیکن ایک راستہ دور کا ضرور ہے، لیکن وہ آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ اس شہر تک ضرور جائے گا، اس سٹی تک ضرور جائے گا، تو آپ بے جھجک اس پر چلیں گے، آپ کو چلنے میں اس پر کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب اللہ پر پوری طرح توکل کیا جاتا ہے، کامل طور پر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں حق ہیں، چاہے سائنس جو بھی کانسیپٹ پیش کرے، چاہے سائنس اپنا جو بھی تجربہ، جو بھی تصور پیش کرے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے ان احکامات کو ہمارے لیے نازل فرمایا، یہ احکامات ہمارے حق میں بہتر ہیں، ہمیں اس پر بس عمل کرنا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے ان راہوں پر، ان راستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جب توکل کیا اللہ پر، 313 ہونے کے باوجود ایک کی زبان سے یہ نہیں نکلتا تھا کہ ہم نے اب اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔ احد جیسی لڑائی میں جبکہ کفار ان پر غالب آ رہے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول پر ایک ذرہ برابر نشان برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے اور اللہ کے رسول کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ اللہ پر توکل تھا، یہ محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں میں ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہو سکتا ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ پڑوسی ممالک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی سارے ممالک نے ان پر حملہ کیا ہوا تھا، انہیں گھیر میں لیا ہوا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت 75,000 لوگوں نے 75,000 لوگوں نے ان تمام جماعتوں کو بھگا دیا اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ پر توکل اور اس سے محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی بھی انسان کے پہلو میں اللہ رب العزت نے 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ اسی طرح وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو، یعنی جن عورتوں کو تم ماں کے مشابہ قرار دیتے ہو، ان عورتوں کو اللہ رب العزت نے، یعنی ان بیویوں کو اللہ رب العزت نے ماں نہیں بنایا، یعنی کسی بھی عورت کو اللہ رب العزت نے ماں نہیں بنایا، ماں کا درجہ نہیں دیا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان بیٹوں کو جن کو تم منہ بولا بیٹا، یعنی منہ بولے بیٹے کو اللہ رب العزت نے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنی زبانوں سے اور اپنے منہوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں، یہ باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ رب العزت ہی ہے جو حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ ہے کہ اللہ رب العزت سیدھی راہ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، یہی اللہ رب العزت ہیں۔ یہاں زمانہ جاہلیت کی، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا جاہلیت کا، اس میں کئی کانسیپٹ پائے جاتے تھے، تصور پائے جاتے تھے۔ اس میں سے 3 کانسیپٹ کو، 3 تصورات کو، ان کے 3 رسم و رواج کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا اور اس کی تردید کی۔ فرمایا کہ ان کے اس میں ایک رواج یہ پایا جاتا کہ اگر کوئی شخص بہت ذہین ہوتا، بہت اچھا سوچنے والا ہوتا، چالاک ہوتا، بہت زیادہ اس کی سوچ سمجھ بڑی ہوئی ہوتی، تو اس کے متعلق زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے تھے، یہ تصور رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 2 دل دیے ہیں، اسی لیے یہ ان 2 دلوں سے سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو 2 دل نہیں دیے، ایک ہی دل دیے ہیں، وہ اسی دل سے سوچتا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں بیان فرمائے ہیں۔ یعنی جیسے ایک انسان، تمام انسان ہیں کہ 2 ہاتھ اللہ رب العزت نے انہیں دیے، 2 آنکھیں اللہ رب العزت نے دیے، منہ دیے، پیر دیے، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح تمام انسان کو دل تو ایک ہی دیے ہیں۔ البتہ جیسے تمام انسانوں کو آنکھیں 2 ہونے کے باوجود کسی کو زیادہ دکھائی دیتا ہے اور کسی کو کم دکھائی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ دل کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔
کہ جیسے آنکھ سے کسی کو زیادہ دکھائی دیتا ہے اور کسی کو کم، باوجود یہ کہ دونوں کو بھی آنکھیں دو ہی ہیں، تو اسی طرح دل ایک ہے لیکن کوئی اس سے زیادہ سوچتا ہے اور کوئی کم سوچتا ہے۔ کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں اور کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت کم دے دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اسی آیت کے ذیل میں یہ تفسیر انہوں نے فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں دو دل نہیں دیے کہ ایک دل سے وہ ایمان کا اظہار کرے اور ایک دل سے کفر کا اظہار کرے، ایک دل سے ایمان کا اظہار کرے، ایک دل سے اپنے دل میں نفاق کو بٹھائے رکھے، ایک دل سے ایمان ہونے کا اپنے آپ کا ذکر کرے اور ظاہر کرے، اور ایک دل سے اپنے منافق ہونے کا ذکر کرے اور اس کو ظاہر کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے دو دل نہیں دیے، ایک دل دیے۔ اس دل میں یا تو ایمان بس سکتا ہے یا تو کفر بس سکتا ہے، ایمان بس سکتا ہے یا تو پھر اس کے دل میں نفاق ہو سکتا ہے، اس دل میں یا تو اللہ ہو سکتا ہے یا اور بت ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے ہیں، دونوں بھی تفاسیر اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم نے زہار کر رکھا ہے یا جن سے تم زہار کرتے ہو، ان کو اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ نہیں دیا، یعنی ماں نہیں بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے چلتے یا بعض دفعہ میاں بیوی سے یہ کہتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تیری پیٹھ میرے ماں کی طرح ہے۔ اس کے بہت مسائل ہیں جو آگے صورتوں میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ایک مرد اس طرح سے کہہ دیتا تو ان کے درمیان یہ رسم مروج تھی، ان کے درمیان یہ رسم کا رواج تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ بیوی، اب وہ عورت ماں کے درجے میں ہو گئی، یعنی ماں کی طرح ہو گئی۔ جیسے ماں سے نکاح حرام ہے ویسے ہی اس بیوی سے نکاح حرام ہے آئندہ کبھی بھی۔ جیسے ماں کا درجہ ہوتا ہے ویسے ہی اس بیوی کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ تو اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے بات کہہ رہے ہو، البتہ اللہ کے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی زہار کے بعد زہار کا کفارہ ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اس کی تفصیل ہے مکمل۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف اس رسم کی اور اس کانسیپٹ کی اللہ رب العزت نے تردید کیے، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے غلط ثابت کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ جب اپنی ماں سے اس طرح سے کہتے ہو، تو اپنی بیوی سے جب اس طرح سے کہتے ہو تو وہ بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں تو وہ ہے جو ایک بچے کو اپنے پیٹ سے جنم دے، ماں وہ ہے جو حقیقی محبت دے۔ دوسری عورتیں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آگے بھی جو ایک آیت ہے اس آیت کو اور یہ آیت کو ایسے ہی بیان فرمائے جیسے انسان کے دل میں، جیسے انسان کے جسم میں ایک دل ہے، ویسے ہی انسان اپنے دل و دماغ سے کچھ بھی سوچ کر اور کیسے ہی رسم و رواج پیدا کرے، وہ رسم و رواج اصل نہیں ہوتے۔ اصل وہی چیز ہوتی ہے جیسا ایک ماں ہے ویسے ہی ایک دل، جیسے ایک دل ہے تو ویسے ہی جو دل حقیقی ہے ویسے ہی ایک ماں ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جیسے دو دل نہیں ہو سکتے، ایک حقیقی دل، ایک مصنوعی دل، اس طرح کے، تو ویسے ہی آپ کے مصنوعی بیٹے نہیں ہو سکتے، منہ بولے بیٹے نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ آپ کے حقیقی ہی بیٹے ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو حقیقی بیٹے نہیں بنائے جن کو آپ منہ بولے بیٹے تسلیم کر رکھے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے۔ بعض دفعہ انسان کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، یعنی ان کو بچے نہیں ہو رہے تو وہ دوسرے سے بچہ لیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ اور ان کا تصور تھا اس زمانے میں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے بیٹے بنانے سے وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ اس کے پس منظر میں ایک چیز ہے کہ حضرت زید بن حارث
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. زمانہ جاہلیت میں انہیں زبردستی قید کر کے غلام بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد انہیں بیچ دیا گیا. انہیں حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے خرید لیا. خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ کو ہبہ کیا، تحفہ دیا. تحفہ دینے کے بعد جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں ہر وقت پیش رکھتی. تو وہ ان حضرات میں سے تھے جو حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خدمت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کافی محبت ہو گئی تھی، ایمان بھی لے آئے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ان کے باپ اور چچا کو معلوم ہو گیا. ان کے باپ اور چچا کو کسی طرح معلوم ہونے کے بعد یہ مکۃ المکرمہ آئے. مکۃ المکرمہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کی قیمت ادا کر دیں گے، آپ انہیں آزاد کر دیجئے، یعنی ہمیں دے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات پہ اگر حضرت زید بن حارثہ راضی ہوتے ہیں تو آپ انہیں لے لیجئے. تو حضرت زید بن حارثہ کو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے آزاد ہونے کو پسند نہیں کیا، غلام رہنے کو پسند کیا، اور یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت میں حاضر رہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بہت پسند آئی. اللہ کے رسول نے مکۃ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کے پاس انہیں لے گئے. لے جانے کے بعد کہا کہ اے قریش، ایک قریش کے گروہ، آپ سن لیجئے، میں نے حضرت زید کو اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے، یعنی میں انہیں منہ بولا بیٹا بناتا ہوں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں اور دیگر احادیث دیگر کتب احادیث میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم انہیں حارث بن زید بن محمد کے نام سے ہم انہیں پکارا کرتے، یعنی جو ان کی نسبت تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑ دیا کرتے اصل باپ سے ہٹا کر. تو اللہ رب العزت نے اسی کے پس منظر میں یہ آیات نازل فرما کر فرمایا کہ آپ حضرت زید کو ان کی باپ ہی کی طرف نسبت کرو. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو باتیں ہیں وہ تم اپنے منہوں سے کہہ رہے ہو، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے. یعنی کہ جب زہار کے بعد ایک عورت کو تم ماں کا درجہ دے رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو آپ حقیقی بیٹا سمجھ رہے ہیں، حقیقی بیٹی سمجھ رہے ہیں اور اسے وراثت میں حق دے رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں کہ انہیں وراثت ملے گی. پھر ان کی جو بیویاں ہیں وہ اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود آپ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یقول الحق، کہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے وہ حق ہے. اور پھر اللہ رب العزت وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ رب العزت جو رہنمائی کرتے ہیں وہ سیدھی راہ کی طرف ہی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی جو احکام جو بتاتے ہیں اللہ رب العزت، اور جو اللہ رب العزت جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت حق اور سچی بات بتاتے ہیں، اور وہ ایسی سچ اور حق بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کو صحیح راہ پر لے جاتی ہے. صحیح راہ پر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں بھٹکتا نہیں ہے، ادھر بھی نہیں جاتا ادھر بھی نہیں جاتا، معتدلانہ راہ اختیار کرتا ہے جو اللہ رب العزت تک اسے لے جاتی ہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان بچوں کی نسبت ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف کرو، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف پر مبنی بات ہے. یعنی کہ آپ زید بن محمد کہیں گے یا ایسے ہی منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی نسبت، یعنی جو ان کے جو باپ کا جو نام ہے، آپ حقیقی باپ جو ان کا سچا باپ ہے اس کا نام ہٹا کر کسی کا بھی نام وہاں لگا دیں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت حرام ہے
جو اپنی اصل نسبت کو کسی اور کی طرف جوڑ دے۔ اس سلسلے میں یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری اور کتب احادیث میں اس کی کئی احادیث آئی ہیں اس مضمون کی۔ ایک جگہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی تہمتوں میں سے ایک تہمت یہ ہے کہ آدمی اپنے نسب کو کسی دوسرے کے نسب سے جوڑ دے، یا کوئی کسی کے نسب کو دوسرے کے نسب جوڑ دے۔ اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بڑی درجے کی تہمتیں ہیں، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا کانسیپٹ تھا جس کو قرآن پاک نے پیش کیا، جاہلانہ جو کانسیپٹ تھا اس کو اللہ رب العزت نے تردید کی۔ موجودہ دور میں ہم جب دیکھتے ہیں، ایک نظر جب پھیرتے ہیں اقوام کی طرف، خود ہندوستان میں جو موجود اور جو غالب جو قوم ہے، وہ قوم کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی منہ بولے بیٹے کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ہے کہ جب باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی چتا کو جو آگ لگائی جاتی ہیں، یعنی آگ جو اس کو دکھائی جاتی ہیں، تو اس کی آگ دکھانے کے اس کو جو ان کی جو نجات ہے، جسے مراٹھی میں کہتے ہیں، یعنی جو اس کی جو نجات ہے، وہ نجات اللہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان کے گھر میں نر اولاد، یعنی جو مذکر اولاد ہے، اگر وہ ان کی چتا کو آگ لگائیں گے تو ان کو اس سے نجات ملے گی۔ خیر ابھی وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے، تو یہ ان کے نزدیک کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح کانسیپٹ جو ہیں مغربی ممالک میں ہیں کہ وہ منہ بولے بیٹے کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیے مغربی ممالک میں جو منہ بولے بیٹے جو بنائے جاتے ہیں تو وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بہت دنوں تک شادی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر نیچرلی طور پر، فطری طور پر انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ مرد یہ سوچتا ہے میں باپ بنوں، اور عورت یہ سوچتی ہے کہ میں ماں بنوں۔ چاہے عورت کو پتہ ہے اس سے تکلیف ہونے والی ہیں، کئی اس کے یہ ہیں، لیکن پھر بھی نیچرلی طور پر ان کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے اولاد کے سلسلے میں، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم صاحب اولاد بنیں۔ تو وہ لوگ بھی ایسے ہی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو ایسا کہتے ہیں، بہت دنوں تک نوکری میں رکھتے ہیں اور بہت دنوں تک شادی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے پاس غلط جو راستے ہیں وہ بہت زیادہ کھل چکے ہیں۔ بدکاری کے جو راستے ہیں سب سے زیادہ جو دیکھے جاتے ہیں وہ مغربی ممالک میں، یورپین جو ممالک ہیں وہ وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، ان کنٹریز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک منہ بولے بیٹے کا بھی تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں اور پھر منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت دنوں کے بعد شادی کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً منہ بولے بیٹے تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو بہت دنوں تک شادی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سیٹل ہونے دو، سیٹلمنٹ کے بعد ہم شادی کر لیں گے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا موڑا جب آدمی جب سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو انسان کو ایک شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، اولاد کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر شادی کرتا ہے، یا انسان کی اچھی خاصی عمر گزرنے کے بعد جب وہ شادی کرتا ہے تو صحیح طور پر اولاد کی اس دور میں تربیت نہیں ہوتی، پھر انسان کو ان غلط راستوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ان یورپین کنٹریز سے جو ہم نے تہذیب، جو کلچر جو ہم نے لیا ہوا ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تردید کرنی چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اصل جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اصل جو ہمارا قانون ہے، اور جو ہمیں اصول ضوابط جو دیے گئے ہیں، اسلامی اصول ضوابط، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اسی طرح اگر تم ان کے باپوں کا علم نہیں رکھتے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے حقیقی باپ کون ہیں، تو آپ انہیں منہ بولا بیٹا جب تسلیم کرتے ہو تو آپ کو اپنی طرف اس کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ یا تو انہیں وہ دینی بھائی بنائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، وَمَوَالِيكُمْ، یا تمہارے دوست۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ جب ان کے باپوں کا تمہیں علم نہیں ہے، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچرے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ملتے ہیں یا کہیں اور ملتے ہیں، تو انہیں جب اختیار کرنے کے بعد، انہیں جب گھر لے کر آنے کے بعد منہ بولا بیٹا جب ہم تسلیم کرتے ہیں، تو تسلیم کرنے کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ اس کا جو نسب ہے اپنے سے جوڑ دیا جائے، اس کا نسب اپنے سے کبھی نہیں جوڑا جائے گا، البتہ انہیں دینی بھائی تسلیم کیا جائے گا یا انہیں اپنا دوست بنا دیا جائے گا، لیکن انہیں اپنا حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم اس سے پہلے کوئی خطا کر چکے ہو اس سلسلے میں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم جان بوجھ کر اس کا نسب کسی سے جوڑتے ہو تو اس پر اللہ رب العزت یعنی ارادے سے اور دلوں کے ارادے سے جان بوجھ کر اگر تم ان کا نسب کسی سے جوڑتے ہو تو اللہ کے نزدیک تم گنہگار ہوگے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان محبت میں کسی کو یعنی چچا کے لڑکوں کو یا اپنے بھائی کے لڑکوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹے، محبت میں بیٹے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے محبت میں بیٹے اور شفقت میں ایسے الفاظ یوز کر سکتے ہیں محبت میں، البتہ یہ کہنا کہ یہ حقیقی ہی میرا بیٹا ہے یا پھر انہیں بیٹا تسلیم کرنا اور منہ بولے بیٹے کا نسب اپنے سے جوڑنا، یہ ارادی طور پر یعنی ارادے سے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ ہے۔ البتہ اگر غیر ارادی طور پر معلوم نہیں تھا، صرف بیٹے کہہ دیا غیر ارادی طور پر، تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے بعد اللہ رب العزت خوب بخشنے والے اور نہایت مہربان اللہ رب العزت ہیں۔ یعنی انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، دیکھو اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں کہ جہاں پر بھی انسان کی غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، خصوصاً مومنین کی غلطیوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، آگے کہیں نہ کہیں ان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیمہ، اس طرح کے اللہ رب العزت الفاظ لا کر یہ بتاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ ہے، آؤ اللہ کے پاس، اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آپ صرف وہ گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ سے آ کے توبہ کر رہے ہیں، تو اس سے انسان کو شرم آنی چاہیے۔ جیسے ایک انسان ہے، کسی انسان سے بار بار غلطی کر لے، پھر آ کر اسی سے معافی مانگے، تو انسان کو کسی نہ کسی درجے میں شرم آتی ہے۔ تو انسان کو ایسے ہی اللہ رب العزت سے شرم آنی چاہیے۔ بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے نہ جانے میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کے پاس آئے، اس سے معافی طلب کرے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، حلیم ہے، اللہ رب العزت غفور ہے، غفار بھی ہے، اور رحمان رحیم یہ اللہ رب العزت کی خصوصی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا غصہ، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ غصے پر غالب ہے، یعنی جو غصہ ہے اس پر جو چیز غالب ہے وہ رحمت غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کا جب بچہ جب کسی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ماں گھر سے باہر نکالتی ہے تو وہ بچہ در پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بچہ چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ماں مجھے کبھی نہ کبھی معاف کرے گی، گھر میں بلائے گی، اپنے گلے سے لگائے گی، اپنے پہلوؤں میں لے گی اور اپنے پاس اپنے سلائے گی۔ یہ جب ایک ماں کے ساتھ یہ تصور اور یہ کانسیپٹ ہے ہمارا، یعنی جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے
جو اللہ یہ کہہ دے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اس انسان کو اللہ کے پاس کتنی دفعہ اور کتنے بھروسے کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہیے معافی کرنے کے لیے۔ آج انسان نہ جانے کتنے کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر حالات ٹوٹ رہے ہیں، کاروباری اعتبار سے، حاکمانہ اعتبار سے، ہر طرف سے اس پر ظلم اور ہر طرف سے اس پر حالات ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں انسان کو اللہ کے پاس آنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ خصوصاً جب کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری عشرہ جنت کو پانے کا اور دوزخ سے خلاصی یعنی دوزخ سے پناہ مانگنے کا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی رضا کو طلب کرنا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں فرماتے ہیں، بچپن میں ہمارے والد صاحب ہمیں فرماتے تھے، جب ہم انہیں کہتے تھے اللہ کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا کہ ہمیں جنت مل جائیں گی، تو والد صاحب فرماتے تھے جنت مانگنا تو اچھی بات ہے، لیکن تم بادشاہ کو مانگا کرو، جب تم بادشاہ کو مانگو گے دنیا کی ہر چیز تمہاری ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرنا چاہیے۔ مولانا بلال صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق کا سوال کیا کرو، یعنی اللہ رب العزت کی توفیق مانگا کرو۔ انسان کو جب تک توفیق نہیں ہوتی، ایک بندہ ہے کہ مسجد سے قریب اس کا گھر ہے اور ایک بندہ ہے کہ مسجد سے کوسوں دور اس کا گھر ہے، وہ کوسوں دور سے مسجد میں آ رہا ہے اور یہ مسجد کے قریب ہو کر بھی مسجد میں نہیں آ رہا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے، اسے توفیق مل رہی ہے اور اسے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کو مانگنا چاہیے۔ آگے بھی انشاءاللہ اور باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی توفیق کا ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، زندہ رکھے اسلام اور موت ایمان پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے ہماری ان تفسیر میں کچھ غلطی خامیاں ہوتی ہوں، ضرور اصلاح فرمائیں، اور انشاءاللہ کل آئندہ تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔